بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں قاری ممتاز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایزی بزنس۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دکھ اور ایک درد لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے کسی بھائی کا نقصان نہ ہو۔ آج صبح سرگودا سے ایک دوست نے مجھے کال کی ہے اور میرا ذہن اسی وقت اس بات پر ایگری ہو گیا کہ میں اس کے اوپر ایک مکمل ویڈیو بناؤں اور آپ لوگوں کو پھر ایک مرتبہ بتاؤں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، خدا را کسی کے دھوکے اور فراڈ کے اندر نہ آئے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ انسان سچا اور سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کا عمل ایک ہو۔ جس کی زبان اور جس کا عمل ایک نہیں ہوتا، مت اس کے بارے میں اس کی زبان سے سنی ہوئی باتیں، اس کے میٹھے بول، اس کے اوپر آپ اعتبار نہ کریں، اعتماد نہ کریں۔ اس دوست نے مجھے یہ بات بتائی کہ قاری صاحب میں نے مشین لی ہے۔ اب میں نہیں بتاتا آپ کو کہ اس نے کہاں سے لی ہے۔ وہ کہتا ہے قاری صاحب مجھے مشین 1,60,000 روپے کے اندر مشین اور ڈائیاں اور باقی چیزیں مجھے پڑی ہیں۔ تو میں اپنی ویڈیو کے اندر ہر بھائی کو یہ بات بتاتا ہوں کہ بھائی جہاں سے بھی، ویسے شریعت کا مسئلہ بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہو تو کم از کم کسی سے، کسی 3 4 5 جگہوں سے اس کو پوچھیں، ریٹ پوچھیں کہ ریٹ کتنے کا ہے جی۔ اگر آپ پیاز ٹماٹر بھی لیتے ہیں نا تو مختلف قسم کی ریڑھی والوں سے پوچھیں، ہاں بھائی تیرا کیا ریٹ ہے، فلاں دکان کا کیا ریٹ ہے۔ جہاں سے آپ کو چیز اچھی اور سستی ملے وہاں سے لینی چاہیے، شریعت کا مسئلہ ہے۔ وہ بھائی کہتا ہے جی میں نے ویڈیو دیکھی ہے کسی بھائی کی، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں بس جیب میں پیسے ڈالے اور اس کی شاپ پر جا پہنچا۔ اس نے کہا جی میں نے قاری صاحب اس سے مشین لی ہے۔ پھر تو مشین نہیں آ رہی تھی، جب مشین آئی ہے 2 مہینے کے بعد تو 1,60,000 روپے مجھے اس سے انہوں نے لیا ہے۔ اب آپ دیکھیں، مشین 2 نمبر میں نے بھی لی ہے، 38 سے 40,000 روپے کی مشین ہے۔ 3 ڈائیاں میں نے بھی لی ہیں، 25,000 روپے کی لی ہیں۔ جھوٹ کیوں بولوں، اللہ کو جان دینی ہے۔ تو اس کو ڈائیاں اور اس کو مشین، اور باقی آپ سوچیں کہ جس نے اس کے اوپر مشین بیچی اس کو 20 رول ڈیٹا کیبل کے دیے ہیں، 20 رول۔ یہ قاری صاحب کیا کہتا ہے کہ بھائی 1 رول لو یا 2 لے لو، زیادہ سے زیادہ 3 لے لو۔ اگلے نے اس کے اوپر 20 رول بیچے ہیں ڈیٹا کیبل کے، اور 2 کور کے 10 رول، اور ایک دوسری پاکستانی کاپر کے 10 رول، اور چائنا کاپر کے 10 رول اس نے بیچے ہیں اس کے اوپر۔ تو آپ دیکھیں، جو بندہ گھر کے اندر مشین لاتا ہے اور مشین لانے کے بعد وہ کام کرنا شروع کرتا ہے، اب اس سے سولڈنگ نہیں ہوتی۔ سولڈنگ کا کام وہ سیکھتے سیکھتے اس کے 2-3 مہینے لگ جاتے، میں نے خود کیا ہے اور کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد 3-4 مہینے سولڈنگ پر گزرتے ہیں، پھر مالڈنگ، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے بندے کے ساتھ کیا حالات بنتے ہیں، میرے ساتھ بنے۔ تو مالڈنگ کے اوپر بہت ٹائم لگتا ہے، شائننگ آتے ہوتے ہوئے، مشین کے اندر، ہاتھوں کے اندر صفائی آتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے۔ تو اب ایک بندہ جس کو کام ہی نہیں آتا تو اس کے سامنے اتنے ڈھیر لگے، وہ کیا کرے گا؟
اب جو دینے والا ہے اس نے بھی اندھا پن اختیار کیا ہے، اب جو لینے والا ہے وہ تو بیچارہ ہے ہی سادہ لو مسلمان ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے مجھے کہا ہے قاری صاحب میرے 4 بچے ہیں، میں نے کاروبار کی خاطر 1,60,000 روپیہ لگایا ہے، اب کھلے طور پر آپ بتائیں کہ اس کے دل سے دعا نکلے گی یا بد دعا نکلے گی؟ یقین کریں پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے مشینیں لی ہوئی ہیں، ان کو کام کرنا نہیں آتا اور سارا دن رات میرے ساتھ رابطے کرتے ہیں، اور الحمدللہ مجھے تو کوئی چیز کی غرض ہی نہیں ہے، میں اپنے بھائیوں کی مشینوں کی سیٹنگ کروا رہا ہوں۔ ایک بار نہیں، 5 6 بار مجھے کال کرتے ہیں، ورنہ وہ میری ویڈیو دیکھیں تو وہ خود بھی اس بات کے گواہ ہوں گے، اور میں ان کے ساتھ محبت اور پیار سے باتیں کرتا ہوں۔ میں ایک آپ لوگوں کا ادنا سا خادم ہوں، آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں، لیکن خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں کہ جو چیز بھی لیں کسی سمجھدار اور مخلص دوست سے مشورہ ضرور کریں کہ میں نے یہ کام شروع کرنا ہے۔ اب اس بندے کا 1,60,000 روپے ضائع، اور پھر اس کو کام کرنا بھی نہیں آتا، اس کو سولڈنگ بھی نہیں آتی، مالڈنگ بھی نہیں آتی، اس کی بس مارکیٹنگ بھی نہیں ہے۔ ہینڈ مالڈنگ مشین اس نے لے لی ہے، اب یہ بیچارہ 60-70 ہزار کا رکشہ لیتا اور باقی گھر کا خرچ کرتا، اس کا نظام چلتا۔ اب دینے والا وہ غریب بچوں کے منہ سے نوالا کھینچ رہا ہے، اس نے خدا کو جواب نہیں دینا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کل۔ تو میرے دوستو، آپ جب بھی کوئی کام کریں، شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ کوئی نہ ملے تو دیوار کے ساتھ مشورہ کر لیا کریں، اور اگر کوئی بندہ ملے تو اس کے ساتھ ضرور مشورہ کریں۔ میں اس چیز سے نہیں ڈرتا کہ میں حق بات کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ میرے ساتھ میرے اللہ کی مدد ہے اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں۔ صرف یہ داستان سنانے کا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ جانچ پڑتال کر کے کام شروع کریں، اور جن لوگوں نے کام شروع کیے پہلے ان سے مشورہ لیں، بس یہ میری بات ہے۔ ہینڈ مالڈنگ مشین میرے پاس بھی ہے، 7-8 مہینے ہو گئے میں چلا رہا ہوں، لیکن کوئی کہے کہ اتنی جلدی میں اپنے بیوی بچوں کا اس کے ساتھ پیٹ پالوں گا، بہت مشکل ہے۔ اور اس چیز کو میں برا بھی نہیں کہتا، ایک ہنر ہے، انسان کو آ جائے تو پھر کاروبار ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے چٹی ہوتی ہے، پھر ہٹی بنتی ہے، پھر کھٹی ہوتی ہے، یہ ٹائم لگتا ہے۔ یہ ان بھائیوں کے لیے مشورہ ہے جن کا کچن کسی اور جگہ سے چل رہا ہے، پھر وہ لے لیں میری طرح۔ میں الحمدللہ بچوں کو قرآن پاک پڑھاتا ہوں، اور اللہ میرا خرچ ادھر سے نکال رہے ہیں، تو میں نے یہ مشین لے لی ہے۔ اب میں نے اس کے اوپر کام سیکھا، سولڈنگ سیکھی، مالڈنگ سیکھی، اس کی شائننگ سیکھی، سارا کچھ سیکھا ہے۔ اب جا کر میرا ہاتھ صاف ہوا تو میں نے کہا چلو جی سامنے آتے ہیں، چینل پر میڈیا پر سامنے آتے ہیں، اور اپنے بھائیوں کو جو پریشان ہیں ان کو سکھانا شروع کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ پوری پاکستان سے بلکہ باہر ممالک سے بھی میں اپنے بھائیوں کو گائیڈ کر رہا ہوں، اور وہ مجھے داد دیتے ہیں کہ قاری صاحب آپ کا نہ کاروبار ہے نہ روزگار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہمارا تعاون کر رہے ہیں۔ اور مجھے دوست کہتے ہیں کہ ہم آپ کے فین ہیں، ہم آپ کے لیے طالب دعا ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یار ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو بندہ کام کرتے اس کو مشورہ دے دیتے ہیں، بھائی آپ کے لیے کام ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جس کے لیے ٹھیک ہوتا ہے کہتے ہیں جاؤ لے لو، اور فلاں جگہ سے لو، اور فلاں بندے سے میرا کہو اور میرا نام لو، اور وہ انشاءاللہ آپ کو ڈیل کریں گے۔ یہ بھی نہیں کہ میں کسی کے چیزیں بیچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ کو جہاں سے اچھی اور سستی چیز ملے وہاں سے لیں، اور قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ غرض کسی کمپنی سے اور کسی دکان سے اور کسی سے نہیں ہے،
صرف اور صرف للہ فی اللہ اپنے بھائیوں کی خدمت ہے۔ میں یہ باتیں سچی اور سچی کر رہا ہوں۔ میں ابھی نماز جمعہ پڑھا کے آیا ہوں۔ میں ممبر پر بیٹھنے والا بندہ ہوں اور لوگوں کو قرآن و سنت کی دعوت دینے والا بندہ ہوں۔ الحمدللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ خدا را جب بھی کوئی کام کرے تو جس چیز کے بارے میں مجھے سمجھے مجھ سے مشورہ لے لیں، دوسرے بھائیوں کو سمجھے اس سے مشورہ لے لیں۔ مشین اگر کسی نے لینی ہو تو مشین تب لے جب کسی سے مشورہ لے۔ اور میں نے جس بندے سے مشین لی ہے وہ بندہ، اب آپ کو کیا بتاؤں کہ اس نے میرے ساتھ کتنا تعاون کیا ہے۔ بھائیوں جیسا مجھے پیار بھی دیا ہے، محبت کی ہے، تو مجھے عزت دی ہے۔ اس نے کہا قاری صاحب ہم آپ کو مشین دیں گے، لیکن آپ کی مشین تیار ہونے سے پہلے پہلے ہم آپ کو دو تین رول تاروں کے بیچتے ہیں، آپ سولڈنگ کا کام سیکھیں، کسی سے سولڈنگ کا کام سیکھیں۔ میں گیا جی شہر، ایک کی منت کی، زاری کی، دوسری کی، نام کے مسلمان ہے، انہوں نے کہا جی ادھر کوئی بھی نہیں سکھاتا ہے۔ ایک حافظ صاحب تھے جس کا مزاج میرے ساتھ ملتا تھا، وہ کہتے ہیں قاری صاحب آپ گھر جائیں اور کوشش کریں اور ایک آدھا چینل کے اوپر یوٹیوب پر ایک آدھا سولڈ کا کام دیکھیں اور خود کوشش کریں، آ جائے گا آپ کو۔ تو الحمدللہ میں نے ایسا ہی کیا، کچھ یو ایس بی جلائی ہیں، تاریں خراب کی ہیں، سولڈنگ کا کام میں آنکھیں لوٹ کے کرنا شروع ہو گیا۔ اب جب میری مشین تیار ہوئی اور آنے والی تھی تو میں سولڈنگ کا کام فل سیکھ چکا تھا۔ مشین آئی ہے جی جناب، تو مشین کو ہم تو چلانے نہیں آتی تھی، تو مشین کے اندر پہلے دن ہی سے دانہ جلا، اندر سارا پیپ بھرا گیا۔ پیپ کو ان ہاتھوں کے ساتھ صاف کر 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 کے ایسے اپنے ہاتھوں کو کالا کیا۔ ایک دفعہ جلا، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ۔ میں نے ہیٹ کو کنٹرول کرتے کرتے آخر میں نے ہیٹ کی کنٹرولنگ پکڑ لی اور شائننگ کو دیکھ لیا، اور الحمدللہ آج میں علی سے لے کر یا تک اس مشین کے بارے میں سمجھ چکا ہوں۔ اب مجھے کام ہی نہ آ رہا ہو، میرے بچے اور میری بیوی بھوکے ہوں اور 1,60,000 روپے مجھ سے لگ جائے اور پھر آگے کام بھی نہ چلے، کام آئے ہی نہیں، تو جس کے پاس 50,000 کا مال پڑا ہے وہ کیا کرے گا بیچارہ؟ آپ بتائیں نا کیا کرے گا وہ؟ تو میرے دوستو یہ میرا درد دل ہے۔ میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتر کر نماز پڑھا کے آیا ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے وضو کی حالت کے اندر ویڈیو بنا رہا ہوں، اپنے دل کا درد شیئر کر رہا ہوں۔ تو خدا را آپ جب بھی کام شروع کریں مشورہ ضرور کریں، اور سب سے پہلے نماز استخارہ پڑھیں۔ نماز استخارہ پڑھ کے اللہ کی ذات کے ساتھ مشورہ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ قدم اٹھائیں، نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آپ کسی مخلص بھائی سے بھی مشورہ کریں۔ اب کل مجھے ایک بھائی نے فون کیا کہ قاری صاحب میں یہ مشین لینا چاہتا ہوں، سنا 1,20,000 مہینے کا کمایا جاتا ہے، 1,50,000، مجھے مشین لے کے دیں۔ میں نے کہا جی کیا کام کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں ٹرک ڈرائیور ہوں، میرے پاس 70,000 روپے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ کیبلوں کا کام شروع کروں، مشین لے لوں۔ میں نے کہا کوئی اور ذریعہ ہے؟ کہتا ہے نہیں جی بس گھر میں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا رکشہ لے لو، رکشہ لے لو اور کام شروع کرو، دن کو 50-100 روپے گھر میں لاؤ اور بچوں کا پیٹ پالو۔ اگر رکشہ چلانا نہیں آتا تو ریڑھی لگا لو، آلو مٹر پیاز بیچو۔ یہ مت سوچو کہ یہ پیسے لگا کر آپ کو ابھی سے یہ آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی، ابھی سے آپ کا کام شروع کرے، یہ جھوٹ ہے سارا۔ یہ کام آرام آرام سے شروع ہوتا ہے۔ تو کاروبار کے اندر ٹائم لگتا ہے اور وقت لگتا ہے، اور پھر جس کا اور کوئی آمدنی نہیں ہے
وہ شروع کر دے تو پھر میں تو کہتا ہوں وہ اس کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو میری باتیں آپ لوگوں کو پسند آئیں تو میرے ساتھ تعاون کریں۔ آپ تعاون کیا ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور آپ کی جو پرابلم ہو میرے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ابھی بھی کومنٹ کے اندر مجھے دوستوں کے میسج آئی ہوئے ہیں، قاری صاحب میں نے مشین لینی ہے، میرا فلاں مسئلہ ہے، فلاں مشین کا مسئلہ ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، میرا کیبل نہیں باندھ رہی ہے، کیبل سے دانہ نہیں نکل رہا ہے، پیسٹ نہیں تیار ہو رہا ہے، مشین گرم نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں ان کی رہنمائی کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب لوگوں کا حامی اور ناصر ہو، اور بلکہ ہمارے پورے ملک کے اللہ حالات درست کرے، اور جو غریب بھائی ہیں اللہ ان کی مشکلات پریشانیاں دور کرے۔ نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ کی طرف توجہ دیں۔ میری یہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، فائدہ ہو تو دعا دے دیں، اگر نہ فائدہ ہوا تو مجھے اپنے قابضوں سے نکال دیں۔ آپ کا اور سب کا ہمارا اللہ حامی اور ناصر ہو۔ میرا نمبر نوٹ کر لیں، 0311 051 3296، یہ میرا نمبر ہے۔ اللہ حافظ، والسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔